اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللہم زک انفسنا فإنک خیر من زکاها۔ اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم۔ اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدى ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ کل میں نے اشارہ کر دیا تھا کہ قرآن حکیم میں سورۃ البلد کے بعد چار جو صورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے، چہار سورہ نور و ظلمت۔ ان چار صورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں، چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھیں، اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا، علمت نفس ما احضرت۔ لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا۔ وہی ترتیب یہاں ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں، اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے۔ اگلی صورت میں سورۃ اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا۔ پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورۃ الضحیٰ میں۔ اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ والقمر اذا تلاها، اور قسم ہے چاند کی جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ تلاها، تلا یتلو، پیچھے آنا، فالو کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کا لفظ بھی اسی لیے، پڑھنے کے لیے تلاوت کیا ہے کہ آپ اس کے ٹیکسٹ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات انگلی بھی ساتھ چلتی ہوتی ہے، جو زیادہ ماہر نہیں ہوتے ان کو دیکھا ہوگا کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سطر کو چھوڑ کے اس پہ آ جائے، انگلی ساتھ چلاتے ہیں۔ اور اسی سے پھر یہ کہ اس کا اس قدر معنی پیدا ہو گئے کہ قرآن مجید پڑھنے کا جو حقیقی مقصد ہے اسے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کا اتباع کرنا ہے۔ اس اعتبار سے بہترین لفظ جو ہے وہ اختیار کیا گیا، لیکن لغوی معنی اس کے کیا، کسی کے پیچھے آنا۔ تو قسم ہے سورج کی اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، اور قسم ہے چاند کی جبکہ اس کے پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاھا، اور قسم ہے دن کی جبکہ وہ اس کو روشن کر دیتا ہے۔ اگرچہ شکل تو یہ ہے کہ سورج سے دن روشن ہوتا ہے، لیکن یہاں اس میں بہت لطیف نکتہ پیدا کیا ہے کہ دن ہوتا ہے تو ہمیں سورج نظر آتا ہے، تو گویا کہ دن نے سورج کو نمایاں کیا ہے۔ اس لیے کہ آگے اس کا ہم بدن آ رہا ہے واللیل اذا یغشاھا، اور قسم ہے رات کی جبکہ وہ اس کو یعنی سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ سورج کو رات نے ڈھانپ لیا، دن نے گویا کہ اس کو نمایاں کر دیا۔ والسماء وما بناها، اب دیکھیے جوڑے جوڑے آ رہے ہیں یہ، سورج اور چاند، دن اور رات۔ والسماء وما بناها، اور قسم ہے آسمان کی اور جو اسے بنایا، تعبیر کیا۔ والارض وما طحاها، اور قسم ہے زمین کی جبکہ اس کو پھیلا دیا، بچھا دیا، بچھونا بنا دیا۔ ونفس وما سواها، اور قسم ہے نفس انسانی کی اور جو اس کو بنایا اور درست کیا، اس کو نک سک سے درست کیا، اس کا تسویہ کیا، اس کو سنوارا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں تک کہ اس کے اندر نیکی اور بدی کا علم الہامی طور پر رکھ دیا۔
الہام کر دیا اسے اس کا فجور بھی اور اس کا تقوی بھی۔ صدق اللہ العظیم۔